السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے اتفاق سے نصیب تک۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور شہر ابھی پوری طرح جاگا بھی نہیں تھا کہ عادل نے خاموشی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، جوتے پہنے، میز پر رکھی اپنی مرحوم والدہ کی تصویر کو ایک نظر دیکھا اور آہستہ سے بولا، امی، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کا بیٹا آپ کے ہر خواب کو پورا کرے گا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور گھر سے نکل گیا۔ عادل ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر ذمہ داریاں بہت تھیں۔ بوڑھے والد، چھوٹی بہن کی پڑھائی اور گھر کے اخراجات سب اسی کے کندھوں پر تھے۔ اس نے کبھی زندگی سے کوئی بڑی خواہش نہیں مانگی تھی، بس اتنا چاہتا تھا کہ اس کے اپنے سکون رہ سکے۔ دوسری طرف شہر کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایمان اپنی ماں کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، آج انٹرویو ہے۔ گھبرانا مت، ایمان نے مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ امی، دعا کریں نوکری مل جائے، اب میں آپ کو مزید پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے ماں کے ہاتھ چومے اور گھر سے نکل گئی۔ قسمت کا عجیب کھیل تھا کہ دونوں ایک ہی بس اسٹاپ پر آ کر کھڑے ہو گئے مگر ایک دوسرے سے بالکل بے خبر تھے۔ چند لمحوں بعد تیز ہوا کے جھونکنے سے ایمان کے ہاتھ میں موجود فائل نیچے گر گئی اور تمام کاغذ سڑک پر بکھر گئے۔ وہ گھبرا کر انہیں سمیٹنے لگی۔ کچھ کاغذ ہوا کے ساتھ دور جا گرے۔ لوگ آتے جاتے رہے مگر کسی نے مدد نہ کی۔ تب عادل خاموشی سے آگے بڑھا۔ اس نے دوڑ کر سارے کاغذ جمع کیے، انہیں ترتیب سے فائل میں رکھا اور مسکرا کر بولا، کبھی کبھی زندگی پہلے دن ہی ہمارا امتحان لے لیتی ہے، لیکن جو پہلے امتحان سے نہیں گھبراتے وہی آگے جا کر کامیاب ہوتے ہیں۔ ایمان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں نہ ترس تھا، نہ دکھاوا، صرف خلوص تھا۔ اس نے شکریہ ادا کیا تو عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دعا کیجیے آپ کا انٹرویو اچھا ہو جائے۔ دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف چل پڑے مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس کمپنی میں عمارت ان کے سامنے کھڑی تھی وہ صرف ملازمت دینے والی جگہ نہیں بلکہ ان کی قسمتوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے والی منزل بھی تھی۔ چند گھنٹوں بعد جب کمپنی کے ہیومن ریسورسز مینیجر نے نئے ملازمین کی فہرست پڑھی تو ایمان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اسے نوکری مل چکی تھی۔ وہ شکر ادا کرتی ہوئے اندر داخل ہوئی مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم رک گئے کیونکہ سامنے والی میز پر بیٹھا شخص وہی تھا جس نے چند گھنٹے پہلے بس اسٹاپ پر اس کی بکھری ہوئی فائل سمیٹی تھی۔ عادل نے اسے دیکھا تو مسکرا کر صرف اتنا کہا، لگتا ہے قسمت نے دوبارہ ملاقات لکھ دی ہے۔ عادل کی بات سن کر ایمان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، شاید قسمت کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی ہے۔ دونوں ہلکا سا مسکرائے اور پھر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے مگر اس مختصر سی گفتگو نے ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار میں پہلی دراڑ ڈال دی تھی۔ اگلے چند دن معمول کے مطابق گزر رہے۔ کبھی کسی فائل کے سلسلے میں بات ہو جاتی، کبھی چائے کے وقفے میں 2-4 جملے، لیکن دونوں نے کبھی اپنی حد سے بڑھ کر بات نہیں کی۔ عادل ہمیشہ نظریں جھکا کر گفتگو کرتا اور ایمان کو یہی بات سب سے زیادہ پسند آتی تھی کیونکہ اس نے پہلی بار کسی ایسے شخص کو دیکھا تھا جو احترام کو الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے رویے سے ثابت کرتا تھا۔ ایک شام دفتر سے
واپسی پر اچانک موسلا دھار بارش رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ ایمان نے اپنے بیگ سے چھتری نکالنی چاہی تو یاد آیا کہ وہ صبح جلدی میں گھر ہی بھول آئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ عادل اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میری چھتری کافی بڑی ہے، راستہ بھی ایک ہی طرف ہے، آپ چاہیں تو ساتھ چل سکتی ہیں۔ ایمان چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ سڑک پر بارش کی بوندیں مسلسل برس رہی تھیں۔ ٹریفک کا شور بھی جیسے دھندلا سا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد عادل نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ اتنی سنجیدہ رہتی ہیں یا صرف دفتر میں؟ ایمان ہلکا سا ہنسی اور بولی، زندگی نے جلدی بڑا کر دیا، اس لیے ہنسنے کے موقع کم ملے۔ عادل نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بعض سوالوں کے جواب وقت خود دیتا ہے۔ چند قدم اور چلنے بعد ایمان نے پہلی بار اس سے پوچھا، اور آپ کبھی اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں یا ہمیشہ دوسروں کی فکر کرتے رہتے ہیں؟ عادل مسکرایا اور بولا، میرے حصے کی خوشیاں شاید میرے اپنے لوگوں کی مسکراہٹوں میں لکھی گئی ہیں، اس لیے جب وہ خوش ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے میری زندگی بھی کامیاب ہو گئی۔ ایمان نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہی احساس آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا رہا ہے جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوتی۔ اور کسی لمحے سڑک کے کنارے ایک چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نوجوان اترا، سیدھا ایمان کے سامنے آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، آخر تم مل ہی گئی، میں 3 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ عادل حیران ہو کر دونوں کو دیکھنے لگا، جبکہ ایمان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ چکا تھا۔ ایمان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، فہد، میں تم سے کہا تھا کہ میرے دفتر میں مت آیا کرو۔ فہد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں دفتر نہیں آیا، قسمت مجھے یہاں لے آئی ہے، اور ویسے بھی اتنے پرانے تعلق کو ایک دن میں کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ عادل خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے نہ درمیان میں کوئی سوال کیا اور نہ ہی کوئی رائے دی، کیونکہ وہ کسی کے ماضی پر فیصلے سنانے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایمان نے آہستہ سے عادل کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، آپ غلط مت سمجھیے، بات ویسی نہیں ہے جیسے نظر آ رہی ہے۔ عادل نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے صفحے ہوتے ہیں جنہیں وہ ہر کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا۔ یہ سن کر ایمان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاید پہلی بار کسی نے اس پر شک کرنے کے بجائے اس پر اعتماد کیا تھا۔ فہد نے یہ منظر دیکھا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تو اب تمہیں میری باتوں سے زیادہ ایک اجنبی کی باتوں پر یقین آنے لگا ہے؟ ایمان نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، وہ اجنبی نہیں، ایک باکردار انسان ہے اور تم سے بہتر جانتا ہے کہ عزت کیسے دی جاتی ہے۔ فہد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر غصے میں گاڑی کا دروازہ بند کیا اور جاتے جاتے صرف اتنا کہا، یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ گاڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ بارش بھی اب تھم چکی تھی، مگر ایمان کے دل میں عجیب سا طوفان اٹھ رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے آگے چلتے رہے۔ کچھ دور جا کر ایمان نے خود ہی کہنا شروع کیا، فہد میرے ماموں کا بیٹا ہے، گھر والے ہماری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اس کے رویے اور غرور کی وجہ سے میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ ہر موقع پر مجھے مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عادل نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، کسی رشتے کی بنیاد محبت اور احترام ہوتی ہے،
زبردستی نہیں۔ ایمان نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلے ہی دن دفتر میں ایک ایسا اعلان ہونے والا ہے جو نہ صرف اس کی اور عادل کی زندگی بدل دے گا، بلکہ ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک خاموش تعلق کو بھی ایک کڑے امتحان میں ڈال دے گا۔ عادل اور ایمان اگلے دن معمول کے مطابق دفتر پہنچے، مگر آج دفتر کا ماحول کچھ مختلف تھا۔ سب لوگ کانفرنس روم میں جمع تھے۔ مینیجر نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا، کمپنی کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے اور اس پروجیکٹ کی ذمہ داری عادل اور ایمان سنبھالیں گے۔ اگر یہ کامیاب ہوا تو آپ دونوں کو ترقی بھی ملے گی۔ یہ سنتے ہی سب نے تالیاں بجائیں، مگر چند لوگوں کے چہروں پر حسد صاف دکھائی دے رہا تھا، خاص طور پر سلیم، جو کئی سال سے اسی ترقی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر عادل کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اگلے چند دن عادل اور ایمان دن رات محنت کرتے رہے۔ کبھی رات گئی تک دفتر میں رکتے، کبھی چھٹی والے دن بھی آ جاتے۔ ان دونوں کے درمیان اب ایک خوبصورت دوستی جنم لے چکی تھی، جس کی بنیاد عزت، اعتماد اور خلوص تھا۔ ایک شام جب دونوں دفتر سے نکل رہے تھے تو ایمان نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے پہلے مجھے لگتا تھا دنیا میں ہر شخص صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، لیکن آپ سے مل کر احساس ہوا کہ کچھ لوگ واقعی دل سے اچھے ہوتے ہیں۔ عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر انسان اپنے کردار کو صاف رکھے تو رشتے خود بخود خوبصورت بن جاتے ہیں۔ اسی دوران عادل کے موبائل پر اس کے والد کی کال آئی۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، بیٹا تمہاری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلدی اسپتال پہنچو۔ عادل کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایمان نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ عادل نے بھاری آواز میں کہا، میری بہن، اور وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسپتال کی طرف بھاگ گیا۔ ایمان بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ بہن کی جان تو بچ گئی ہے، مگر فوری آپریشن کے لیے بڑی رقم درکار ہے۔ عادل کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ پہلی بار بے بس ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسی لمحے ایمان خاموشی سے وہاں سے اٹھی، بینک گئی، اپنے کئی سال کی جمع پونجی نکالی اور بغیر کچھ کہے رقم عادل کے ہاتھ میں رکھ دی۔ عادل حیرت سے اسے دیکھتا رہا اور بولا، میں یہ احسان کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ ایمان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، محبت اور اپنائیت میں احسان نہیں ہوتے، صرف ساتھ ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر عادل کو پہلی بار یقین ہو گیا کہ وہ ایمان کو صرف پسند نہیں کرتا بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ اور اسی لمحے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی حالات بہتر ہو گئے وہ سب سے پہلے اپنے والد سے ایمان کا رشتہ مانگنے کی بات کرے گا۔ عادل نے چند دن بعد اپنی بہن کو صحت یاب ہوتے دیکھا تو سب سے پہلے اپنے والد کے پاس گیا اور خاموشی سے بولا، اب میں آپ سے اپنی ایک خوشی مانگنا چاہتا ہوں۔ والد نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم نے ہمیشہ ہماری خوشیوں کو اپنی خوشی سے پہلے رکھا ہے، آج پہلی بار اپنے لیے کچھ مانگا ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عادل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں ایمان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چند دن بعد عادل کے والد ایمان کے گھر رشتہ لے کر پہنچے۔ ایمان کی ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ خوشی تھی جو برسوں بعد واپس آئی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر میری بیٹی راضی ہے تو ہمیں بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ سادگی سے نکاح ہو گیا، نہ شور شرابہ تھا، نہ دکھاوا، صرف اپنے لوگوں کی دعائیں، چند مسکراہٹیں اور دو سچے دلوں کا ساتھ تھا۔ نکاح کے بعد ایمان نے عادل سے مسکرا کر پوچھا، اگر اس دن بس اسٹاپ پر میری فائل نہ گرتی تو؟ عادل ہنس کر بولا، پھر شاید قسمت کوئی اور بہانہ بنا لیتی، کیونکہ کچھ لوگ اتفاق سے نہیں نصیب سے ملتے ہیں۔ کئی سال گزر گئے،
ایک شام دونوں اپنے گھر کے بالکنی میں چائے پی رہے تھے۔ ان کی ننھی بیٹی باغ میں کھیل رہی تھی۔ ایمان نے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، پتہ ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے اتنا خوبصورت گھر، اتنا مخلص شوہر اور اتنا سکون دے گی۔ عادل نے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، محبت صرف میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہنے کا نام نہیں، محبت وہ ہے جب دو لوگ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ ایمان نے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سورج اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا، مگر ان دونوں کی زندگی میں ایک نئی صبح شروع ہو چکی تھی۔